اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ عبس کی تلاوت کریں گے اور ساتھ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ کل ہم نے سورہ نازعات کی تھی اور امید ہے کہ آپ سب نے سن لی ہوگی۔ اور حریم آپ نے سن لی تھی؟ جی۔ کس ٹائم سنی تھی؟ کل رات کو۔ اور مجھے آپ نے بتایا نہیں تھا اور مجھے لگا کہ آپ نے نہیں سنی، ٹھیک ہے بتا دیا کرو بیٹا۔ اچھا، اس میں ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا زیادہ ٹائم نہ لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ اچھا، اس کا نا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا پہلے شروع بتا دیتی ہوں سب کو، اور حریم آپ بھی سن لیں، کیونکہ اس میں شروع میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کی وجہ سے یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھی بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا کچھ امیر سردار جو ہے، جیسے لیڈر آف دا کہہ سکتے ہیں کسی بھی قبیلے کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کچھ اسلام کی باتیں جو بھی ہیں ان کو تبلیغ ایک طرح سے کہہ لو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ تو اتنی دیر میں کیا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، جن کو نظر نہیں آتا تھا، بلائنڈ تھے تو وہ آئے اور انہوں نے، کیونکہ ان کو نظر تو نہیں آتا تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کیا ان کی چل رہی ہے بات چیت، تو انہوں نے آ کے کچھ پوچھنا چاہتا اسلام کے بارے میں، کوئی کویشچن تھا ان کے مائنڈ میں۔ ایسا ہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے اور وہ یاد کر لیتے تھے، اور جو بھی ان کے مطلب انہوں نے جاننا ہوتا تھا چیزیں ان کو پتہ ہوتی تھیں، وہ تو پتہ ہوتی تھی، جو نہیں پتہ ہوتی تھی وہ پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی کچھ پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تھوڑا سا یا کسی بھی انسان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یار اگر کوئی کسی جگہ کا بڑا لیڈر یا کوئی بھی ایسی بڑی شخصیت اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے یا وہ کسی چیز کو مان لیتی ہے تو اس کے انڈر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو فالو کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اس کو فالو کرتے ہیں، ہاں اس کو فالو کرتے ہیں۔ جب وہ فالو کرتے ہیں تو obviously ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ یہ جو ہے نا آگے اپنی جو بھی ان کے قبیلے کے لوگ ہیں ان کو مزید آگے جا کے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک مسلمان کے کوئی سوال کر دینے سے ناگواری سی آئی، کیونکہ عبس جو ہے وہ عبس کس کو کہتے ہیں؟ ناگواری محسوس کرنا، ناگواری مطلب کچھ مائنڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے جیسے یوں بل نہیں آتے ماتھے پہ اس طرح سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ اس طرح کے بل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ کیا کہ میں اگر گفتگو کر رہا ہوں تو اس شخص کو احساس ہونا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ان کی انٹینشن دوسری تھی کہ وہ ان کو جو سردار قریش تھے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، ان کا دوسرا انٹینشن تھی کہ میں ان کو ذرا دوسری گائیڈ لائن دے دوں۔ لیکن اس بات پہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیوریٹ صحابی ہو گئے تھے۔ جب بھی آیا کرتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہاتھ کھول کے اور بڑے جوش کے ساتھ ان کو ملا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ کی ہے۔ دیکھو اتنی سی غلطی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی سی مسٹیک ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے، ہاں ہم دنوں میں کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ سیکھنا کون چاہتا ہے۔ یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ حضرت جو عبداللہ بن ام مکتوم ہے وہ سیکھنا چاہتے تھے، اس کے سیکھنے کا ان کو فائدہ ہونا تھا۔ وہ آلریڈی مسلمان تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے، سردار تھے، ان کا تو کوئی آپ کو کنفرم نہیں تھا نا کہ میں ان کو کوئی دین کی بات بتا رہا ہوں تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ مان جائیں گے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ چسکے لینے کے لیے آیا کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ کون سا نبی آیا اور یہ کیا باتیں کرتا ہے، چسکے لینے کے لیے آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراؤنڈنگ میں نا غریب غربا زیادہ موجود ہوتے تھے۔ شروع سے ایسا ہی رہا ہے کہ جو ویلتھ میں زیادہ ہوتے ہیں وہ اسلام کی طرف تھوڑے سے کم رہے ہیں، اسلام کی طرف اس وقت مکہ کے زمانے میں جب مکہ میں دین زیادہ جلدی پھیل رہا تھا تو اس وقت بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ ایسے لوگوں کی تھی جو کہ غریب غربا تھے۔ شروع کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد تو obviously بہت سارے سردار جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔
پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جب یہ والا واقعہ ہوا اور اس کے بعد آیات نازل ہوئی تو پھر یہ جو صحابہ ہیں نا یہ بڑے عظیم صحابہ تھے. یہ ایسے صحابی تھے جن کو سب سے زیادہ یہ قرآن پاک کا علم جانتے تھے اور ان کو پھر امامت کے مرتبے پہ بھی فائز کیا گیا تھا. یہ نماز بھی پڑھایا کرتے تھے. کہا جاتا ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ جی اگر یہ بلائنڈ ہے یا اس طرح کا تو اس کو تو امامت نہیں, کیونکہ امامت کا بلائنڈنیس سے کوئی تعلق نہیں, آنکھوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو آپ کے دماغ دل میں جو دین ہے آپ نے وہی بتانا ہے نا, کیونکہ آپ نے یاد کی بھی صورتیں بتانی ہیں, اس کے اندر یاد کیا ہوا آپ نے نماز کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب اوس اور خزرج کے جو قبیلے ہیں وہ مسلمان ہوئے تو ظاہرہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کسی جگہ پہ کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا اس کا مطلب ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے تھے, فالوورز ہوتے تھے ان کے, تو ان کو بتانے کے لیے بھی تو کسی نے جانا تھا نا. اب ان کی تربیت جب کرنی تھی, ان کو دین سکھانا تھا, تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ جگہوں پہ صحابیوں کو بھیجا کرتے تھے. تو ہاں ان کو ٹرینڈ, اوبیسلی وہ صحابی ٹرینڈ ہوتے تھے نا, جو نہیں پتا ہوتا تھا وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ پوچھ لیا کرتے تھے. اب اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے ان کے پاس بیسیکلی ان کو استاد بنا کر بھیجا گیا تھا. کن کو؟ حضرت عبداللہ کو. عبداللہ بن نابینا تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ, ان کے دل میں روشنی دی ہوتی ہے, ان کو باقی چیزوں کا احساس ہوتا ہے. جب ایک چیز اللہ تعالیٰ لیتے ہیں نا تو اس کو دوسری اور بہت ساری کوالٹیز دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے لوگ عام طور پہ ذہین بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ بڑے ذہین قاری تھے قرآن کے, اور یہ بڑے لاڈلے صحابی تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے بعد سے تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جس کی ہم نے ابھی تفسیر کی ہے. اس میں پہلی آیت ہے کہ اس نے ترش روح ہو کر منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. تجھے کیا خبر, شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی. جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے, یعنی کہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا قریش کے لوگ, ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے. تو جو تیرے سے سیکھنے کے لیے آیا ہے, جو تمہیں کنفرم ہے کہ یہ سیکھنے کے لیے آیا ہے, اس کی طرف تم توجہ نہیں کرتے. حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر وہ قریش کے جو سردار ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن جو سیکھنا چاہتا ہے وہ اگر وہ سیکھ نہ پایا تو نقصان ہوگا. اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے, ڈر کس سے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے, تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنے خوبصورت الفاظوں میں یہ بتا دیا ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے نا, جو نصیحت لینا چاہتا ہے, جو اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. نصیحت بھی اسی کو ملتی ہے. قرآن کی آیتیں کہیں بھی پڑھی جاتی ہوں تو اگر اس کے دل میں کہیں دین ہوگا تو اس کے دل پہ اثر کریں گے. ورنہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو سامنے قرآن پاک کی شارٹس دیکھ رہے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں, سامنے قرآن پاک کی تھوڑی سی آیت آتی ہے, کوئی بھی چھوٹی سی کوئی بات آتی ہے تو وہ جناب اسکرول کر کے اوپر چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں اس چیز کے لیے احساس ہی نہیں ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سکھائیں, جو نہیں سیکھنا چاہتے آپ ان سے کانٹیکٹ ہی نہ کریں. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں سیکھنا چاہ رہے ہوتے وہ چسکا لینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں, آپ سے بحث کرتے ہیں. عام دنوں میں بھی ایسے ہی ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہم کویشچن کرتے ہیں, اس کو ہم اریٹیٹ کرتے ہیں, ہاں اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی نالج ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اپنی جو تھوڑی بہت نالج ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جھاڑتے ہیں. تو علم جو ہے وہ بیسیکلی علم کا یہ ناجائز فائدہ ہے. یہ علم ایسا نہیں ہے. علم کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہے تو آپ کم علم والے کو علم سکھائیں, اس کو کم تر نہ سمجھیں کہ یار یہ دیکھو یہ پتہ نہیں میں کیا چیز بن گئی. یہ تو علم پہ غرور ہو گیا نا, جیسے دولت پہ غرور ہوتا ہے, جیسے ذہانت پہ غرور ہوتا ہے, اپنی علم پہ بھی غرور ہو گیا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ممنوع ہے اسلام میں, آپ یہ نہیں کر سکتے. اچھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرکار تھے بیٹھے ہوئے, تو ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نہیں مطلب جو سردار وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بعد میں کیا مسلمان ہو گئے تھے؟ اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سرداروں کے نام نہیں لکھے ہوئے, ان قریش کے لیڈرز کے نام نہیں لکھے ہوئے قرآن پاک میں نا, اور اس طرح سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ بعد میں, کیونکہ بعد میں تو پورا مکہ ہی مسلمان ہو گیا تھا نا, جب فتح مکہ ہوا تھا نا تو مکہ میں تو جتنے لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے تھے نا. تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو گئے, کیونکہ کئی لوگ ایسے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمان ہوئے تھے اور کئی لوگ بعد میں مدینہ آ کے بھی مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے وہ کافی ساری چیزیں ہوئی تھیں جو ہم نے سیرہ میں پڑھی ہیں. ہاں, تو وہ پھر کچھ چیزیں بعد میں بھی ہوئی تھیں. تو یہ ہم کیونکہ یہاں پہ ان کے نام نہیں لکھے ہوئے تو ہم خواہ مخواہ فضول کی باتیں نہیں کر سکتے.
اچھا چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں. اب آگے دیکھو بڑی ہی، اب یہ ایک واقعے کی صورت میں ہمارے پاس ایک آ گیا پیراگراف جیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھو آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ اس میں نا ایسے نہیں ہے کہ آپ جیسے کوئی سٹوری پڑھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے پوری سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے، مڈ ہو رہا ہے، اینڈ ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے نا جب آپ اسکول میں بھی کوئی چیز اس طرح سے، جیسے آپ کوئی کسی کریکٹر اسکیچ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں، آپ اس میں اس کریکٹر کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں پورا. تو یہاں پہ صورتوں میں بھی ایسے ہے کہ آپ کسی ایک چیز کے بارے میں کنٹینیوسلی آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اگر یہاں پر ابھی ان کا ذکر ہوا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بات آگے ہو رہی ہے، لیکن وہ سمجھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے. جب آپ 2 سے 3 بار اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو آگے کی آیتیں ہیں نا، اس کا لنک پیچھے سے کہیں نہ کہیں بن رہا تھا، تو یہ بات یہاں پہ ہوئی ہے. ادروائز اگر ہم جیسے پہلے کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی پڑھا تو مجھے نہیں سمجھ آئی تھی، تو میں نے اس کو لیفٹ مطلب چھوڑ دیا تھا اس کو کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتی. تو ابھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. دیکھو اب یہاں پہ یہ والی بات ہوگی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے قرآن پاک کے بارے میں، بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم پہلے بھی تھوڑی بہت پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمات فی صحف مکرمات مرفوعات مطہرۃ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ. اب یہ دیکھو یہاں تک کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ذکر کیا ہے. یہ ٹھیک نہیں، یعنی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ وہ بیہیویئر ان کا ہو گیا تھا تھوڑا سا اکتاہٹ والا، اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اسے یاد کر لے. یہ بڑی خوبصورت مجھے یہ لائن لگی، بڑی ہی پیاری. دیکھو قرآن پاک کے بارے میں کیا، آپ پڑھتے جاؤ آپ بے فکری سے پڑھتے جاؤ، آپ کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن اب جب فیل کرتے ہو، آپ نے سیرہ پڑھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایفرٹس دیکھی ہوں، پھر آپ اس قرآن پاک کو پڑھتے ہو تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ساتھ ساتھ ڈسکس ضرور کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، ایسے نہیں کسی کو مل سکتا. ٹھیک ہے، جو چاہے اسے یاد کر لیں. کہتے ہیں نا بن چاہے نہیں آپ کو مل سکتا. آپ کی اگر علم حاصل کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی آپ کی جستجو ہے، ایفرٹ کر رہے ہیں نا آپ 24 گھنٹے میں اپنا ٹائم کسی نہ کسی طرح مینیج کر کے نکال رہے ہیں ایک بار، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے یہ تو پر عظمت صحیفوں میں ہے. صحیفے وہی نا، وہی لوہے محفوظ. ٹھیک ہے، جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں. ماما ابھی ہمارے اسلامیات کا بھی ایک چیپٹر تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس آسمانی کتابوں پر ایمان تھا. اچھا اچھا، اس کے اندر صحیفوں کا ذکر تھا، جیسے حضرت ابراہیم کے ہو شیس گئے، علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس طرح کر کے 2-3 نبیوں کا نام لکھا ہوا تھا. ان کے صحیفے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں. پتہ اس میں کیا تھا؟ اب دیکھو ہمارے پاس بیسیکلی 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں نا جب سے، یہ مطلب مین 4 کتابیں. لیکن اس کے علاوہ جب بھی انبیاء کرام آتے تھے تو اوبویسلی ان کو کچھ ایسا دیا جاتا تھا کہ وہ آگے وہ چیز اسپریڈ کرتے تھے، وہ ان کو بتاتے تھے. ٹھیک ہے، پھر زبور، انجیل، یہ تو مین وہ کتابیں جن کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، کسی نہ کسی فارم میں وہ موجود ہیں. لیکن صحیفے نہیں ملتے، جیسا حضرت داؤد علیہ السلام پہ بھی نازل ہوئے، پھر حضرت ابراہیم پہ، ان کا کوئی ثبوت کہیں ملتا نہیں ہے، نظر نہیں آتے. ہو سکتا ہے جیسے میں ڈاکٹر اسرار کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جیسے یہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ان کی گیتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہندو کی جو کتاب ہے نا، تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ انہوں نے بگڑی ہوئی فارم ان کو ہندوؤں کو کہا جا سکتا ہے. کیونکہ جیسے حضرت عیسیٰ آئے تھے تو حضرت عیسیٰ عیسائی بنانے تو نہیں آئے تھے نا، عیسائیوں کا ریلیجن چینج ہوتے ہوتے کچھ کا کچھ ہو گیا. جیسے ہم مسلمانوں میں فرقے ہوتے ہیں، اسی طرح باقی مذہب میں بھی فرقے ہوتے ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں اور عیسائیوں میں بھی ہیں. تو یہ صحیفے جو ہے نا، یہ بیسیکلی ایک طرح سے اس طرح سے ہمارے پاس پروف فارم میں نہیں ہے موجود. ان کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی، اس کو ہم ابھی رہنے ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لو ان کے بارے میں، لوہے قرآن کے بارے میں، لوہے محفوظ کے بارے میں، کہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو بزرگ اور پاک باز ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا نا کہ آپ 7ویں آسمان پر موجود ہے، وہ جو لوہے آسمان، لوہے محفوظ جو ہے نا وہ 7ویں آسمان پر ہے، اور اس کے آس پاس وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی چن کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بزرگ اور پاک باز. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے بزرگ اور پاک باز فرشتے اس کی حفاظت کے لیے معمور ہیں، لیکن ان کو پرمیشن نہیں ہے کسی کو. یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ obviously پرمیشن دیتے ہیں وہی جا سکتے ہیں نا وہاں تک. ہر کسی کو تو پرمیشن نہیں ہے، ہر کسی فرشتے کو بھی پرمیشن نہیں ہے وہاں تک جانے کی. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے دیکھو. اب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہے ہیں.
یہ جو ہم بڑا غرور تکبر کرتے ہیں نا، اپنے حسن پہ غرور، اپنی ذہانت پہ غرور، اپنی کسی بھی طرح کی چیز پہ، یار کسی بھی طرح کوئی بری سے بری چیز پہ بھی ہم عجیب سا غرور کرنے لگ جاتے ہیں جس سے سامنے والے کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ پہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ ہم سب کو نا رٹ لینی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیسے آئے ہیں. ہم بڑی کم تر چیز کے ذریعے اس دنیا میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں آگے. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر. اب دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ اللہ کی مار انسان بھی کیسا ناشکرا ہے. ناشکرا ہی ہے نا. ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، پاگلوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، لٹریچر پڑھ رہے ہیں، ہر طرح کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، رٹے مار لی ہیں، پوئٹریاں پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب ہم نے چھوڑی نہیں ہے. نہیں پڑھا تو ہم نے اس قرآن کو نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. آئے ہیں کھا پی کے ہم نے ڈکار مار کے چلے جانا ہے، سو سا کے چلے جانا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان ناشکر ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے بارے میں، جس نے ہمیں بنایا ہے نا وہ ہماری فطرت کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ انسان بہت ہی ناشکر ہے. آگے دیکھو، اے اللہ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اب اللہ بتا رہے ہیں ہاں مٹی سے پیدا کیا ہے. آگے دیکھو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. اب آپ کو کیونکہ چھوٹے ہو بچے ہو آپ کو نہیں معلوم ہے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن جو بڑے اس وقت سن رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ انسان کا بیسیکلی زائگوٹ ہے یا ایگز اور سپرمز ملتے ہیں. تو وہ کس طرح سے، کیونکہ آپ لوگ یہ چیزیں پڑھیں گے ریپروڈکٹیو سسٹم آف ہیومن بینگس یا ریپروڈکٹیو سسٹم آف فیمیل، جب آپ پڑھیں گے نا تب آپ لوگ یہ چیزیں پڑھیں گے. اور یہ میرا خیال ہے نیکسٹ آپ کے ایئر میں یا ہو سکتا ہے اسی وقت میں دیکھوں گی کسی دن آپ کی بایو کی بک جو آپ کی ہے جنرل سائنس بک ہے، سائنس کی بک جو ہے اس میں کسی دن چیک کروں گی، مے بی یہ مل جائے کیونکہ لاسٹ ٹائم تھا آپ کا. ٹھیک ہے، ابھی آپ اوپر سے اتنا سمجھ لیں کہ انسان ایسی چیز سے بنایا گیا ہے کہ جس پہ اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ میں مٹی سے بنایا گیا ہوں، میں کس طرح سے اس دنیا میں آیا ہوں. آگے دیکھیں، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی کہ اس کی تقدیر مقرر کی سے کیا مطلب ہے؟ فیوچر. اور پھر آگے دیکھو، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا. اس میں بھی دو طرح کی ہے رائے اور دونوں ہی ٹھیک ہیں اپنی جگہ سے، کہ جیسے انسان دنیا میں کس طرح سے آیا. ٹھیک ہے، اس کی برتھ کا ایک پروسیجر جو ہے وہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہم برائی اور اچھائی کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا ہے کہ کون سا راستہ کس طرح کا ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نہ بتاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ جو حرام چیز ہے اس کے نقصانات ہیں، اس طرف ہم نے نہیں جانا، یہ حلال چیز ہے ہمارے لیے اس میں فائدے ہم نے اس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے. اچھا آگے دیکھیں، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا. ایسے ہی ہے نا، موت دی اور قبر میں دفن کیا. اب اس کے بارے میں بھی ہے کہ دیکھو جو انسان، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی موت ایسی آئے کہ اس کو قبر نصیب ہو. ایسا ہی ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ معاف کرے بلاسٹ ہوتے ہیں، بوم بلاسٹ ہوتے ہیں. اس میں دیکھا نا ہمارے جو اللہ معاف کرے جنوں کے بلاسٹ ہوتے ہیں کہ کسی کا سر کہیں جا رہا ہے، کسی کا دھڑ کہیں جا رہا ہے، کسی کا بازو کہیں پڑا ہوا ہے. تو ان کو اگر یا تو ڈی این اے کیا جائے اتنے بڑے لیول پہ تو پھر پتہ چلے کہ کسی کی باڈی کٹھی کرنی ہو. ٹھیک ہے، لیکن کسی کی کوئی چیز مل رہی ہے، کسی کی کوئی چیز مل رہی ہے، اللہ معاف کرے، تو پھر انہیں کو دفنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا پھر اب دیکھو کسی کا اگر کریش ہو جاتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے جیسے جنید جمشید کا ہوا تھا، تو اس میں باڈی برن ہو جاتی ہے، تب بھی پتہ نہیں چلتا کس کی باڈی کیسی ہے. اور کئی بار تو باڈیز ملتی ہی نہیں ہیں، ایسی جگہ پہ پہاڑوں میں جاتی ہیں، جہاز گر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، گمشدہ ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ملتے ہی نہیں ہیں، ایش بن جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے وہاں تک رسائی ہی نہ ہو انسان کی کہ وہ پہنچ پائے، ورنہ ہیلی کاپٹر وغیرہ کے ذریعے تو دیکھ لیا جاتا ہے وہاں پہ جا کے. اور باقی یہ کہ جیسے اگر کسی کو کوئی سمندر میں غرق ہو گیا ہے، سمندر میں کہیں گر گیا اور اس کو کسی بھی طرح سے وہاں پہ اس کا ہو سکتا ہے شپ وہاں پہ نقصان پہنچ گیا اور شپ کو یا اس کی بوٹ کو نقصان پہنچ گیا اور وہاں پہ اس کی میت جو ہے وہ وہیں پہ دفن ہو جاتی. تو بیسیکلی جو انسان جہاں پہ فوت ہوا ہے نا، جہاں پہ وہ اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہے کہیں پہ بھی، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے وہ پہاڑ ہے، چاہے وہ ایش فارم میں ہے یا چاہے وہ کسی بھی فارم میں موجود ہے، وہی جگہ اس کی قبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھو پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا. آگے دیکھو، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا، جہاں پہ بھی موجود ہے.
جس طرح بھی موجود ہے اسے زندہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ہمارا اس بات پہ ایمان ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے. کیونکہ دیکھو ہندو لوگ کیا کرتے ہیں بتاؤ, وہ جلا دیتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو, ڈیڈ باڈیز کو, آخرت والے دن ملیں گی نہیں, پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں ان کا گے؟ تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے, تو وہ آخرت والے دن کیا ہے ان ملنا کا ہے. آخرت پہ یقین. آخرت پہ یقین کس طرح کا؟ 7 وہ کہتے ہیں ان کے 7 جنم ہوں گے, 7 جنم کے بعد جیسے وہ نہیں تھا ایک مووی تھی, مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, پتہ نہیں کیا نام تھا, اس کے اندر بھی نا ان کا تیسرا چوتھا جنم ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں 7 جنموں کے بعد پھر اس کے بعد ججمنٹ ہوتی ہے ان کی. اچھا, تو وہ 7 جنم تک پہنچنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہ پہنچے تو اس لیے جلا دیتے ہیں. نہیں, 7 جنم ہوتے ہیں نا, ایک جنم میں جلایا, اگلے جنم میں پہنچ گئے, پھر ادھر سے جلایا, تیسرے جنم میں پہنچ گئے. اچھا. اس طرح کر کے ان کا بلیف ہے. اچھا اچھا, چلو ٹھیک ہے, یہ تو ان کا بلیو ہے نا, ابھی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. اب آگے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں نعمتیں گنوا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں یا انسانوں عقل کے ناخن لو, کوئی جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں ان کو دیکھ کے سوچ لیا کرو. اب دیکھو پہلے ہم نے سورہ پڑھی تھی سورہ نبا, پھر ہم نے پڑھی سورہ نازعات, اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عبس. تینوں میں ان ساری چیزوں کا تقریباً ملا جلا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں گنواتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. نعمتیں, پھر آخرت, جنت. اب وہ کس لیے ہے؟ ایک تو شکر ادا کرنے کا, دوسرا غور کرو, فکر کرو, پتہ کرو کس نے بنائی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھو کلا لما یقضی ما امرا, یہ میں دیکھ لوں کہ اس کا ہمیں آیت نمبر 32 تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. اب دیکھو یہاں پہ پوری میں ایک ٹرانسلیشن پڑھ لیتی ہوں, پھر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہرگز نہیں, یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیا پھر ہم زندہ کر دیے جائیں گے, تو ہرگز نہیں, اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی. یعنی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کسی چیز کا کہ بھئی ایک خدا پہ یقین رکھو نا, اتنی ساری مورتیوں کو پوجتے ہو, کبھی ستاروں کو پوجنا شروع کر دیتے ہو, کبھی سورج کو پوجنا شروع کر دیتے ہو. اب انڈیا میں کیا ہوتا ہے, ہر دوسری چیز کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, تو بھینسوں کو کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. ایسے پچھلے دنوں کس چیز کو کیا ہے انہوں نے, پچھلے دنوں انہوں نے ایک ایلین کا بت بنا دیا جو ہندو اور مسلمان دونوں پوج رہے اس کو. ہاں دیکھو, اب دیکھو آگے, انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لیں, ایسا ہی ہے, نعمت ہے. ہاں کھانے کی طرف. اب دیکھو کھانا کیا ہے, آپ کسی بھی فارم میں کھا لو, آپ ڈرائی فارم میں کھا لو, آپ اس کو کچا کھا لو, سبزی ہے کچی کھا لو, آپ گوشت کو دیکھ لو, آپ دودھ کو دیکھ لو, آپ دہی کو دیکھ لو, انڈے کو دیکھ لو, آپ فروٹس کو دیکھ لو. ٹھیک ہے, آپ ہر طرح کی کھانے والی چیز کو دیکھو, کہاں سے آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہاں سے آتی ہے, سے. زمین سے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب زمین سے آتی ہے تو زمین پہ کیا برستا ہے, تو آتی ہے چیز اگتی ہے, بارش. اب اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا, اب دیکھو کہ ہم نے بارش برسائی, لنک بنا. ٹھیک ہے, اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا لنک پیچھے چلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے بات چلی, ٹھیک ہے, اور پھر سرداروں کی بات ہوئی, اور آگے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑے سردار سمجھتے ہو نا, کیونکہ وہ سرداروں تک بھی تو یہ آیتیں پہنچ رہی ہوتی تھی نا, ان کو بھی تو پتہ چل رہا تھا نا کہ ہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ بن ام مکتوم آئے تھے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آیتیں اس وقت پہ نازل ہوئی ہیں, سنتے تو تھے, کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتی تھی ان کے پاس, کئی بار خود بھی سنتے تھے اور کئی بار پہنچا بھی جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو لنک کیا ہے کہ جتنا مرضی کوئی امیر ہے کچھ بھی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ویلتھ کی پاور پہ اللہ تعالیٰ نہیں جج کر رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنے ٹکے موجود ہیں اور کتنے ٹکے نہیں موجود, آپ کے والٹ میں پیسے ہیں یا آپ کے والٹ خالی ہے, اللہ تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے فوراً بعد انسان کو اوقات یاد دلائی, اوقات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں یہ سب دیا ہے, تم کہاں سے لے رہے ہو یہ سارا کچھ, کس بات کی تمہیں سمجھتے ہو اپنے آپ کو, تم سردار سمجھتے ہو. ٹھیک ہے, تو اب دیکھو ان تک یہ جب باتیں پہنچتی تھی تو وہ لنک کیسے, کیونکہ ان کی تو عربی زبان تھی نا, ہم نے تو ٹرانسلیشن کرنی پڑتی ہے, ان تک تو ڈائریکٹ پہنچتا, تو ان کی بڑی گہری قسم کی زبان ہے. جب ہم انشاءاللہ کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم تب دیکھیں گے, لیکن ابھی تو ہم ٹرانسلیشن ہی پڑھ پا رہے ہیں نا.
اب اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کر دیا کھانے کے بعد. اب آگے دیکھو, پھر زمین کو شق کیا یعنی کہ پھاڑا. کیسے؟ بیج کا پروسیس بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ بیج ہوتا ہے, پھر وہ چھوٹا سا پلانٹ بنتا ہے, اور پھر کیسے پلانٹ؟ دیکھو ایک زمین ہے, وہ اوپر سے آپ بیج لگاتے ہیں نا, تو اوپر سے آپ اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مٹی جب ڈال دیتے ہیں تو بیج نکلتا ہے نا, کبھی آپ آبزرو کریں, بیج نکلتا ہے تو وہ مٹی کو پھاڑ کے نکلتا ہے. مٹی اوپر سے ہٹتی ہے تو بیج چھوٹے سے پلانٹ کی صورت میں باہر آتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر, دیکھو کتنی باریک چیز ہے نا, کتنے مزے کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ہم انسان آبزرو نہیں کرتے. جیسے وہ میرے پاس منی پلانٹ کچن میں رکھا ہے, تو میں اس کو ہر تھوڑے دن بعد دیکھ رہی ہوتی ہوں, تو اس کے 3 پتے آ گئے اس کے نہیں, اور وہ جو پتا نکل رہا تھا میں نے فرسٹ ٹائم اس کو آبزرو کیا اور مجھے بڑا مزہ آیا. میں اس کو روز صبح دیکھتی تھی کہ یہ پتا کیسے نکل رہا ہے. اس نے اس کی چھوٹی سی اس کی جو اسٹیم کہہ لو وہ تھی, اور وہ اس کے ساتھ ہلکا سا اوپر کی طرف آتا تھا, اور پھر وہ اگلے دن 2-3 دن کے بعد وہ گول گول ہو جاتا تھا لیف, اور 2 سے 3 دن مزید گزرتے تھے وہ پراپر لیف بن جاتا تھا. تو ہمیں یہ چیزیں آبزرو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے آبزرو کرنے کے لیے بنائی ہے, اپنی قدرت دکھائی ہے ہمیں. بہت ساری آیتیں میں نے دیکھی ہیں کہ عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں. ابھی وہ ہم دیکھیں گے آگے, ہم جب پڑھیں گے چیزیں. اب آگے دیکھو, زمین کو پھاڑ دیا, ٹھیک ہے, اس کی بات ہو گئی کہ ایک بیج نے کر دیا یہ کام. اب آگے دیکھو, پھر اس میں سے اناج اگائے, اور انگور اور ترکاری, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا, اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات, اور میوہ اور گھاس چارہ بھی اگایا تمہارے استعمال و فائدہ کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ جانوروں کا بھی ذکر کر دیا کہ جو تم چوپایوں سے دودھ لیتے ہو, گھی مکھن لیتے ہو, انڈے لیتے ہو, گوشت لیتے ہو, وہ سب, ہاں ہر طرح کی چیز. چوپائے کس کو کہتے ہیں؟ 4 لیگز والے. چوپائے مطلب 4, ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 4 پائی, یعنی کہ جس کی 4 لیگز ہوتی ہیں. تو چوپائے کیا ہے؟ 4 لیگز 4 لیگز, ہاں 4 لیگز والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بتا دیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھو چوپایوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے سینس رکھا ہوا ہے, ہر کسی انسان کے اندر اور ہر کسی جاندار کے اندر اللہ تعالیٰ نے سینس رکھا ہوا ہے کھانے کا, کہ اس کو کیا کھانا چاہیے اور اس کو کیا نہیں کھانا چاہیے. ایگزامپل لو, بکری ہے, کبھی آپ نے بکری کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا؟ عجیب سے منہ نہ بناؤ, لیکن کبھی کھاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. دیکھو اللہ کی شان ہے نا, آبزرو کرو کہ اس کے سامنے وہ بھوکی ہوگی, اس کے سامنے گوشت رکھ دو وہ نہیں کھائے گی, ٹھیک ہے. لیکن ٹائیگر کے سامنے گھاس رکھ دو کبھی نہیں کھائے. ہاں, کبھی شیر کے سامنے یا ایسا جانور جو گوشت کھاتا ہو, ٹھیک ہے, اس کے سامنے تم گھاس رکھ دو, وہ کہے گا پاگل ہو, مجھے گوشت چاہیے, یہ کیا رکھ دیا میرے سامنے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو سینس دی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور ہم نے کیا نہیں کھانا ہے, ہم نے کس طرح سے کھانا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی سینس دیا ہوا ہے. انہیں بس یہ سینس نہیں ہے کہ کیسے کھانا ہے, ان کو بھی پتہ ہے نا کہ ہمارے سامنے ڈال دیا تو ہم نے کھانا ہی کھانا ہے, ٹھیک ہے. اب آگے دیکھو, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. یہ اللہ تعالیٰ نے اب قیامت کا ذکر کیا, ٹھیک ہے. ابھی اس کو سنتے جاؤ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اب یہاں پہ دیکھو, جب اللہ تعالیٰ نعمتیں گنواتے ہیں, پچھلی 3 صورتوں میں بھی ایسے ہوا تھا کہ فوراً سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا, تو اور ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اور پھر قیامت کے بعد جنت کا. اب دیکھو, بس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی, اس دن کیا ہوگا؟ اس دن قیامت میں اس دن سور پھونکا جائے گا, سور پھونکنے کے بعد اپنی قبروں میں سے لوگ نکل جائیں گے قبر پھاڑ کے, اور پھر قافلوں میں ہوں گے, اور نفسا نفسی ہوگی. ہاں, ہر بندہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کتنی بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے. جن رشتوں کے لیے ہم اپنی نمازیں چھوڑیں, جن رشتوں کے لیے ہم اپنے حرام حلال کو نہ دیکھیں, جن رشتوں کے لیے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہرٹ کر دیں کسی بھی وجہ سے, ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی اپنی بھائی سے, اپنی ماں اور اپنے باپ سے, اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. اولاد کا ذکر بھی ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو پیاری ہے تو وہ اولاد ہے, وہ اولاد کے آگے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس دن اولاد بھی نظر نہیں آئے گی. ہم دنیا میں ہے نا, ہمیں ایک ٹائم کا کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے نا, تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ اولاد بھی نظر نہیں آئے گی. اتنا وہ خوفناک منظر ہوگا کہ ہر بندہ کہے گا کہ بس میں اس منظر سے, اس چیز سے کسی طرح سے اپنے آپ کو نکال لوں.
नफ्सा नफ्सी याद नहीं है बड़ी important है। रिलेटिव्स वगैरह? وہ تو پھر جنتیوں کے یاد رہیں گے، دوستیوں کو بیچاروں کو بعد کی باتیں ہیں وہ تو، لیکن وہ جب ایک قیامت کا منظر ہوگا تو اس طرح افراتفری پھیلی ہوگی. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھو، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہوگا. مشغلہ ہابی، ایسے ہی ہے نا، ایک ایسی ہابی، میں بچ جاؤں، بھاڑ میں جائے باقی سارے، میں بچ جاؤں، میں بس میں اپنے آپ کو بچا لوں، میں یہ جہنم سے بچا لوں، میں اس عذاب سے بچا لوں، بھاگ رہے ہیں ہر طرف. وہ ایک امیجن کر کے دیکھو، ماں باپ بہن لیکن بھائی یہ بھی کوئی کہتے کسی ہیں- کو نہیں، بس یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوگا کہ 2 فرینڈس تھے، ایک کے پاس کام نہیں کیا تھا، ایک کے پاس بیٹا وہ زیادہ. باتیں بات کی ہیں، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. وہ تو بعد میں جب امتحان شروع ہوگا اور وہ چیزیں شروع ہوں گی تو وہ تو ہم جیسے جیسے پڑھیں گے تو ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن اس کو ہم اس طرح کی بات کے بیچ میں کریں گے تو وہ تھوڑا کنفیوزنگ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً سے جیسے بہرے کر دینے والی قیامت، سور اتنا زور سے پھونکا جائے گا کہ وہ بہرا کر دے گا، وہ آپ کو سینس ہی نہیں رہے گا کسی چیز کا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اتنا خوفناک وہ آواز اور اتنا خوفناک وہ منظر، ایک زلزلے کا منظر امیجن کر لو کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہیں، زمین پھٹ رہی ہے اور سمندر بہہ رہے ہیں اور بس عجیب و غریب منظر. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا منظر ہوگا. اب آگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت بات آگے بتائی ہیں، اور کچھ دکھی بات بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ معاف کرے. وہ قیامت کا منظر جب بھی یاد کریں تو اس میں ہمیں اللہم اجرنا من النار پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سرخرو کرے. ٹھیک ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ تو مستبشرہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے. ٹھیک ہے. اوبیسلی کون ہوں گے یہ نیک لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے حکم سے ان کو بخش دیں گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھو، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوگی. یعنی کہ وہ وہاں کی ظاہر ہے کیا ہوگا اس دن، قیامت کا منظر ہوگا. پھر وہ ایک پوری سچویشن ہوگی کہ جن کو جہنم میں بھیجا جائے گا وہ اوبویسلی ان کے تو حالت ہی بگڑی ہوگی. جنتی لوگ صاف ستھرے پیارے خوبصورت سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ان پہ. تو یہ منظر اللہ تعالیٰ نے، یا پچھلی صورتوں میں بھی ایسے ہی ہوا نا، دونوں صورتوں میں دیکھو اس کے ساتھ لنک کرو تو مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے کا. وہاں پہ بھی ایسے ہوا تھا کہ نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کے فوراً بعد جنت اور دوزخ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد بتایا کہ کون کیسا ہوگا، کون لوگ جنت میں جائیں گے، کون لوگ بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہم سنتے ہی نہیں ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں کل دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا. تو دیکھا تو نہیں جائے گا بیٹا. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو کچن میں جائے، ماچس جلائے اور تھوڑا سا ذرا اپنی انگلی کو اس کے اوپر رکھ دے اور پھر بتائے کہ کیا میں کل دیکھ لوں گا. اگر میں اس آگ کو نہیں سہ پا رہا، ٹھیک ہے، تو میں اس آگ کو کیسے سہ پاؤں گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے. اور اس کائنات کی کہتے ہیں نا کہ سب سے بری چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی کو کہا جائے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی کی خبر یہ ہوگی کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہارا جو گھر ہے نا نیا، وہ جنت ہے. بتاؤ، دنیا تو بڑی تھوڑی سی ہے نا، چھوٹی سی دنیا ہے. تو ہم جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں خود بخود عزت دیتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے دین کی طرف کوئی آئے اور اس کی دنیا میں عزت کم ہو جائے. آپ سچے پکے دل سے دین کی طرف آؤ، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں، اور یہی کافر بدکار لوگ ہوں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سرکش اور جو شرک کرنے والے لوگ ہوں گے، جن تک ہدایت آئی اور انہوں نے ہدایت نہیں پکڑی، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہی زدہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری تفسیر آج سورہ عبس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جہنم سے بچائے، ہمارے اپنوں کو بھی بچائے، ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی بچائے، ہم سب مسلمانوں کو بچائے. ٹھیک ہے. اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی جتنا علم ہمارے پاس ہو ہم ان تک پہنچائیں. لیکن اس علم کے اوپر کبھی غرور نہ کریں، کبھی تکبر نہ کریں، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ اس پر عمل کریں.
ہم اس کو غرور کے طور پہ استعمال نہ کریں بلکہ عمل کے طور پہ لائیں اور پھر اس کو دوسروں کو بتائیں کہ ہاں بھئی قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ پھر کل یا کسی 2 دن ٹھہر کے ہم 2-3 دن ٹھہر کے آگے والی صورت کریں گے. ٹھیک ہے, آج کے لیے بس اتنا ہی.